بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جس ایمان افروز واقعہ پر بات کریں گے وہ ہے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اور بغداد کے بادشاہ کے بیٹے کی وفات ہو جانا، اور حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سے مردہ زندہ ہو جانا، اور جو بغداد کے علماء اکرام تھے ان کا حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہو جانا۔ اور ناظرین، یہ جو مکمل واقعہ ہے یہ لازمی سنیے گا، اس سے آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ ناظرین، جو برِ صغیر پاک و ہند میں صوفیہ اکرام نے دین اسلام پھیلایا اور اس سے ہم مسلمان ہوئے اللہ رسول کے کرم سے، اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ خانہ بدوشی کی زندگی بسر کی اور تمام عمر ایک عجیب اذیت و کرب میں مبتلا رہے۔ بغداد شریف تشریف لے گئے اور مقامی علماء کو آپ کے خیالات سے شدید اختلافات ہو گیا۔ بادشاہ وقت ان علماء کے زیر اثر تھا۔ نتیجہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو شہر بدر ہونا پڑا۔ ابھی آپ بغداد کی حدود سے نکلے ہی تھے کہ اچانک بادشاہ کا بیٹا بیمار پڑا اور دوسرے دن مر گیا۔ بادشاہ کو خیال گزرا کہ شاید یہ المناک واقعہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے بدسلوکی کے باعث رونما ہوا ہے۔ مجبوراً بادشاہ نے اپنے مشیران خاص کو حضرت شاہ شمس تبریز کی تلاش میں روانہ کیا اور کہا اور حکم دیا، کوئی بھی صورت ہو انہیں بغداد واپس لاؤ۔ بادشاہ کا حکم پاتے ہی مشیران خاص براق رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر دوڑ پڑے، اور حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ابھی بغداد کے نواح میں مقیم تھے کہ شاہی کاتبوں نے انہیں جا لیا اور پھر دست بستہ عرض کیا، حضور آپ بغداد واپس تشریف لے چلے۔ شاہی کرندوں کی درخواست سن کر حضرت شاہ شمس تبریز کے چہرے پر اذیت کا رنگ ابھر آیا۔ آپ نے فرمایا، کل جس جگہ سے مجھے ذلیل کر کے نکال دیا گیا تھا آج اسی مقام پر واپس جانے کے لیے کہہ رہے ہو؟ آخر تم لوگوں پر کیا مصیبت آن پڑی ہے کہ مجھ جیسے خانہ بدوش کا خیال آ گیا؟ شاہی کرندوں نے خوش آمدانہ لہجے میں عرض کیا، حضور ہمارے بادشاہ کا یہی حکم ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے بے نیازانہ انداز میں کہا، تو باقی بادشاہوں کو میں نہیں جانتا، میں تو بس ایک بادشاہ کا حکم مانتا ہوں جو سب کا ہے، اللہ رب العزت۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے انکار سے صورتحال بگڑ گئی۔ شاہی کرندے ایک مرد قلندر کے قدموں سے لپٹ گئے اور بہت دیر تک عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ آخر حضرت شاہ شمس تبریز کو ان لوگوں پر رحم آ گیا، پھر یہ کہتے ہوئے شاہی کرندوں کے ساتھ ہو گئے، چلو تمہارے کہنے سے چلتا ہوں، مگر بغداد کے لوگ زیادہ دن تک مجھے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جب حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ شاہی محل میں پہنچے، وہاں صفائے ماتم بچھی ہوئی تھی۔ تمام درباری سیاہ لباس پہنے ہوئے تھے، اپنے ولی عہد سلطنت کی موت کا سوگ منا رہے تھے۔ بادشاہ بڑے احترام کے ساتھ پیش آیا، مگر اس کے چہرے پر غم صاف دکھائی دے رہا تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے نم تھی۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ سے دریافت کیا، پورا شہر ماتم منا رہا ہے، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تو بادشاہ نے عرض کیا، حضور کچھ دن پہلے یہاں پر جہاں خوشیاں منائی جا رہی تھی، آج قبرستان جیسا سناٹا دکھائی دے رہا ہے۔ بادشاہ نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے حضرت شاہ شمس تبریز کو ساتھ لے کر کمرے میں پہنچا جہاں اس کے محبوب بیٹے کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے سوالیہ نظروں سے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بادشاہ نے عرض کیا، یہ میرے جوان بیٹے کی میت ہے۔ بادشاہ نے نم آنکھوں سے لرزتے ہوئے لہجے کے ساتھ کہا،
آپ کے بغداد سے جاتے ہی یہ اچانک بیمار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آغوش فنا میں چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس گستاخی کی سزا ہے جو میں نے آپ کی شان میں کی تھی۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، درویشوں کے ساتھ لوگ گستاخی سے پیش آتے ہی رہتے ہیں، مجھے آپ سے کوئی بھی شکایت نہیں۔ بادشاہ بہت دیر تک معذرت طلب کرتا رہا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ بڑی بے نیازی کے ساتھ فرما رہے تھے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ بادشاہ کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں آپ کی دل آزاری کے سبب میرے بیٹے کی موت واقع ہوئی۔ شدید غم سے بادشاہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اگر یہی بات ہے تو آپ کے بیٹے کو سزا کیوں ملے گی؟ گناہ تو آپ نے کیا تھا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے تھے۔ بادشاہ عرض کرنے لگا، ممکن ہے کہ قدرت نے میرے لیے یہی سزا منتخب کی ہو کہ میں تمام عمر بیٹے کی جدائی میں تڑپتا رہوں۔ بادشاہ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوں میں کچھ اور تیزی آ گئی تھی۔ اللہ اپنے رازوں کو خود ہی بہتر جانتا ہے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ حاکم بغداد سے کہنے لگے۔ عرض کرنے لگا، بادشاہ میری درخواست ہے حضور، آپ میرے بیٹے کے حق میں دعائے خیر فرمائیں۔ بادشاہ نے بڑے عاجزانہ لہجے میں عرض کیا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعاؤں سے میرے بیٹے کی نئی زندگی مل جائے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر میں تمہاری کیسے یہ بات مان لوں؟ یہ تو دنیا سے جا چکا ہے۔ مگر وہ بار بار عرض کرتا رہا تو آپ نے فرمایا، میں اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر آپ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، اے اللہ، اگر تو نے اس لڑکے پر میری دل آزاری کے باعث موت مسلط کر دی ہے تو میں اسے معاف کرتا ہوں، اور تو بھی اس عاجز بندے محمد شمس الدین کی خاطر اپنے بے پناہ اور بے مثال فضل و کرم کے صدقے اس بچے کو معاف فرما دے۔ ابھی اوان شاہی کے ایک کمرے سے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظوں کی گونج باقی تھی کہ شہزادے کے جسم کو جنبش ہوئی۔ پھر وہ اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت زد نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ بادشاہ بغداد کچھ دیر تک حیرت کے عالم میں کھڑا رہا۔ کبھی وہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھتا اور کبھی اپنے محبوب بیٹے کی طرف، جو وادی فنا میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں لوٹ آیا تھا۔ شاہ بغداد کی آنکھیں آنسوؤں سے نم تھیں۔ یہ خوشی اور عقیدت کے آنسو تھے۔ شاہ بغداد نے حضرت شاہ شمس تبریز کے قدموں سے لپٹ گیا اور جھک گیا، یہ سب کچھ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے حضور۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہرگز نہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ بغداد کو اٹھاتے ہوئے کہا، یہ تو اس قادر مطلب کی کرم نوازی کا ادنا مظاہرہ ہے جو اپنی ذات میں لا شریک ہے، بس اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی تسبیح بیان کرو۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی بڑی کرامت تھی، مگر آپ کو ناظرین بتاتا چلوں، یہی کرامت آگے جا کر ان کے لیے وبال جان بن گئی اور ان کے جسم سے ان کی کھال اتار دی گئی۔ ناظرین، یہ جو کھال اتار دی گئی حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ واقعہ میں پارٹ نمبر 2 میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے اور آپ نے چھوٹے ہوتے سنا ہوگا کہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی کھال جو تھی وہ اتاری گئی اور وہ پھر ملتان چلے گئے۔ یہ مکمل واقعہ ناظرین مطالعہ کے بغیر ہرگز نہیں میں بتاتا، اور اب مطالعہ کر کے علماء اکرام کی رہنمائی سے انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا۔ تو ناظرین، یہ صوفیہ اکرام کی جو واقعات ہوتے ہیں یہ ہمیں دین کی طرف راغب کرتے ہیں اور ہمارے اندر صوفیہ اکرام کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور صوفیہ اکرام نے اپنے اوپر مشکلات جو ہیں برداشت کر کے پھر ہی وہ اللہ کے قریب پہنچے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
طریقہ کار، آپ کی سنت مبارکہ اور صوفیہ اکرام کے طریقہ کار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہباز اثر بٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔